گزشتہ روز وزیر آباد میں اولڈ کچہری چوک پر لانگ مارچ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے مجموعی طور پر 9 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے ایک اور کارکن کے جاں بحق ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ 1947 کے بعد سے اب تک کئی نامور شخصیات پر قاتلانہ حملے ہوئے، جن میں سے چند ان حملوں میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی کڑی کا اگلا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، جن پر آج قاتلانہ حملہ ہوا، جبکہ انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی موصول ہو رہی تھیں۔ 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قاتل کو بھی موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ ملکی سیاست کی ایک اور نامور شخصیت سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ایک متنازع ٹرائل کے بعد راولپنڈی میں پھانسی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے 9 سال بعد جنرل ضیاء الحق طیارے کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ چودھری ظہور الہی کو 25 ستمبر 1981 کو لاہور میں گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ چودھری ظہور الہی ملک کے صف اول کے سیاسی رہنما اور ضیاء الحق کی کابینہ میں وزیر محنت و افرادی قوت رہ چکے تھے۔ 3 اکتوبر 1991 کو خیبر پختونخوا کے سابق مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ جنرل فضل حق پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے۔ 29 ستمبر 1993 کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کو میاں چنو میں انتخابی مہم کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے اور اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو 20 ستمبر 1996 کو کراچی میں ایک پولیس کارروائی میں سر عام قتل کر دیا گیا۔ سابق گورنر سندھ، سماجی شخصیت اور طبی محقق حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر 1998 کو ایک حملے میں قتل کر دیا گیا۔ 3 جنوری 1999 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف قاتلانہ حملے میں بال بال بچے۔ ان کی خاندانی زمینوں کی طرف جانے والے رستے میں موجود پل پر ان کے قتل کے ارادے سے بم نصب کیا گیا۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر ان کو نکلنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ حملے کا شکار نہیں ہوئے۔ اس وقت پاکستان میں لشکر جھنگوی کے خلاف ایک آپریشن جاری تھا۔ سابق وزیر مملکت برائے امور خارجہ صادق خان کاجو کو جولائی 2001 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ 6 اکتوبر 2003 کو کالعدم سپہ صحابہ کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی مولانا اعظم طارق کو کشمیر ہائی وے اسلام آباد پر قتل کر دیا گیا۔ وہ سیاست کی ایک متنازع شخصیت کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ 14 دسمبر 2003 کو سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے قافلے پر راولپنڈی میں خودکش حملہ کیا گیا، تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے۔ 25 دسمبر کو ایک بار پھر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، تاہم وہ اس بار بھی معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ اس سے قبل 26 اپریل 2003 کو پرویز مشرف کو پہلی بار کراچی کی شارع فیصل پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردوں نے شارع فیصل پر ایسی جگہ پر ایک کھڑی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑایا جہاں سے پرویز مشرف کا قافلہ گزر رہا تھا۔ 30 جولائی 2004 کو پاکستان کے نامزد وزیر اعظم شوکت عزیز پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس پہ وہ محفوظ رہے، لیکن ان کے ساتھ موجود 6 افراد حملے میں ہلاک ہو گئے۔ 2 اگست 2004 کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام محمد یوسف پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، لیکن وہ محفوظ رہے۔ 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آتے ہی قاتلانہ حملہ کیا گیا، جب ان کے استقبال کے لیے پیپلز پارٹی کے کارکنان اور عوام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اس دوران مجمع میں 2 دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 180 سے زائد لوگوں کی اموات ہوئی، جبکہ 500 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بے نظیر بھٹو اس حملے میں محفوظ رہی تھی۔ 27 دسمبر 2007 کو 2 بار ملک کی سابق وزیر اعظم رہ چکی بے نظیر بھٹو کو 15 سالہ خودکش حملہ آور نے قتل کر دیا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں انتخابی ریلی سے خطاب کر کے واپس جا رہی تھیں، جب حملہ آور ان کی گاڑی کے قریب گیا، پہلے انہیں گولی ماری اور پھر اس کے بعد خودکش دھماکے سے خود کو اڑا لیا۔ اگلے روز 28 دسمبر 2007 کو مسلم لیگ کاف کے سابق وزیر اسفندیار عامرزیب بم حملے میں قتل ہو گئے۔ 25 اگست 2008 کو عوامی نیشنل پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی وقار احمد کے بھائی اور دیگر اہل خانہ کو ان کی سوات کی رہائش گاہ پر راکٹ حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 2 اکتوبر 2008 کو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اسفندیار ولی پر ولی باغ چارسدہ میں قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ بال بال بچ گئے۔ 26 جنوری 2009 کو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ حسین علی یوسفی کو کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا۔ 11 فروری 2009 کو عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی قانون ساز عالم زیب خان پشاور میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ 1 سال سے کم عرصے میں ANP ممبران پر چھٹا بڑا حملہ تھا۔ 25 اکتوبر 2009 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجابی نژاد وزیر تعلیم بلوچستان شفیق احمد خان کو ان کی کوئٹہ کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا،
1 दिसंबर 2009 को एएनपी के एक और रहनुमा शमशेर अली खान को सवात में कत्ल कर दिया गया। 3 जनवरी 2010 को साबिक सूबाई वजीर तालीम गनी उर रहमान बम धमाके में हलाक हो गए। 24 जुलाई 2010 को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन के इकलौते बेटे मियां राशिद हुसैन को इनके दोस्त के हमरा खान शेर गढ़ी में नामालूम हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 4 जनवरी 2011 को पंजाब गवर्नर सलमान तासीर को इनके गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। 2 मार्च 2011 को वफाकी वजीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी को इस्लामाबाद में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। दिसंबर 2012 में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर बशीर अहमद बिलोर पेशावर में खुदकुश धमाके में कत्ल हुए। 11 अप्रैल 2013 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फखरुल इस्लाम को नामालूम हमलावर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। 16 अगस्त 2015 को पंजाब के वजीर दाखिला शुजा खानजादा बम धमाके में जा बहक हो गए। 2 सितंबर 2017 को एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन को नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो महफूज रहे। 13 जुलाई 2018 को बलूचिस्तान के नामवर सियासतदान नवाब सिराज रईसानी को मस्तूंग में इंतखाबी मुहिम के दौरान खुदकुश हमले में कत्ल कर दिया गया। वो साबिक सूबाई वजीर आला मीर असलम रईसानी के भाई थे। जुलाई 2018 में इंतखाबात से 14 रोज कबल एएनपी के सीनियर लीडर बैरिस्टर हारून बिलोर और दीगर 13 अफराद खुदकुश धमाके में हलाक हुए थे। 24 जुलाई 2018 को साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इकराम गंडापुर एक खुदकुश हमले में कत्ल हो गए। 25 दिसंबर 2018 की शब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असेंबली सैयद अली रजा आबदी को इनकी कराची रिहाइशगाह के बाहर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया।